آپ کی وجہ سے مجھے بھی بہت ویور ملیں گے. دنیا کی 1.8% ایکسپورٹ کرتے تھے, آج ہم دنیا کی 1.3% ایکسپورٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ میں آ کے قرض واپس کروں گا, کہ انہوں نے 17,000 ارب روپے کا قرض لے لیا. صوبوں کو مزید صوبے بنانا چاہیے. ایوب خان از the one man responsible for the division of Pakistan is ایوب خان. بہت لمبی کرپشن ہے بلوچستان. جتنا بلوچستان کے سٹیزن کو پیسہ ملتا ہے پنجاب سے زیادہ ملتا ہے ان کو. پولیٹیکل اسلام جو ہے نا وہ بہت پنپ گیا ہے, بٹ اسپریچول اسلام پیچھے رہ گیا ہے. نارتھ افریقہ میں بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ پشاور میں نظر آ جائے, لیکن وہاں پہ نظر آ جاتا ہے چاند. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں, رائٹ. میں نے 2 MNA کے الیکشن لڑے, آپ الیکشن لڑنے جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں بھائی گٹر کا کیا ہوا, وہ بولتے ہیں بھائی اس کا کیا ہوا, بجلی کا کیا ہوا. حکومت خود تو دیتی ہے ہمیں ہر روز کی چھٹی, اور پھر جب بڑھ جائے آبادی تو روتی ہے. ہر 10 جاہل بچوں میں ایک بچہ پاکستانی ہے. 4 جج کس طرف ہیں, 3 جج کس طرف ہیں, 7 جج کس طرف ہیں. ہمارے امیر لوگوں کو ہم بہت سبسڈیز دیتے ہیں. اس ملک میں غریب لوگوں کو میں بول نہیں سکتا ہوں کہ کیا حال میں رکھا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا سٹنگ کمیٹی. میں ہوں حسن افتخار, میرے ساتھ ایز یوزول آج پھر ہیں ویسے علی وارثی صاحب بھی, لیکن علی وارثی کا ہونا یہاں پہ آج کوئی سرپرائز نہیں ہے. اصل سرپرائز ہمارے پاس ہیں جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں, پاکستان کے سابق فارمر فائنانس منسٹر ہیں, اور آپ سب لوگ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. مطلب اگر خالی فائنانس منسٹر کے علاوہ نہیں, آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے ٹیلی ویژن کی بہت زینت رہتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب, سر بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. مفتاح صاحب, اٹس ریئلی این آنر ٹو ایکچولی ہیو یو. مطلب آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے ہر گیسٹ کو یہ کہتے ہوں گے, but we've been running after you since we started the show. Thank you so much. You know, you were the kind of person جس کو ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئیں, so that وہ جو ہمارا یہ سارا سٹنگ کمیٹی کا ایکچولی روح ہے, لائٹ ہارٹڈ ڈسکشن ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر جو ہے نا وہ لوگ آتے ہیں, تو مطلب ہم بیچ بھی رہے ہیں آپ کو. مطلب he is a businessman, so you know we also use it for our marketing purposes. چلیں اگر میری وجہ سے آپ کو تھوڑے 4 ویور مل جاتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. آپ کی وجہ سے مجھے بھی بہت ویور ملیں گے. نہیں ڈیفینیٹلی سر, وہ میوچولی بینیفیشل ٹریڈ ہے یہ. تو اچھا, تو حسن آپ اچھا سر ہم شروع کرتے ہیں. 2002 جو آپ کی 13 سے 2018 تک ایک گورنمنٹ تھی, بہت ساری جو آج کی ہماری اکنامک مسائل ہیں, بہت سارے جو اکانومسٹ ہیں یا اس قسم کے جو فائنینشیل ایون جرنلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس 5 سالوں میں ایسے فیصلے کیے گئے, پاور پلانٹس تھے, چائنیز لونز تھے, اور اس قسم کی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم اس فائنینشیل مصیبت میں پھنس گئے ہیں. تو ڈو یو بیسیکلی اگری ود دیٹ پریمائز؟ نو آئی ڈونٹ. دیٹس ناٹ ریئلی انڈرسٹینڈنگ کہ مسئلہ پاکستان کا کیا ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک 2002 اور 99 میں جب مشرف صاحب آئے, اور اس کے بعد جب ہم 9/11 کے بعد جنگ میں گئے, 99 سے ہم نے حکومت نے جو تھا وہ سوچ رہی تھی کہ ہم وہ پیسے نہیں دے پائیں گے واپس جو دنیا کو دینے چاہیے. تو ہم نے پیرس کلب سے بات چیت کی, پھر مشرف بھی آئے, یہ جمہوریت کے زمانے میں ہو گئی. پھر مشرف صاحب آئے, انہوں نے یہ بات شروع کری. کوئی ہم ٹیکرز نہیں تھے, لیکن 9/11 کے بعد ہم کو بہت ساری ڈیٹ ریلیف ملی. 9/11 سے جب ہم نکلے ہیں 2008 میں, تو کافی ڈیٹ ہماری کم تھی, رائٹ. 6,000 ارب روپے کی ڈیٹ تھی. اٹ واز ناٹ اے ویری ہائی ڈیٹ, اور ہماری جی ڈی پی بھی ٹھیک ٹھاک تھی. 180 بلین کی جی ڈی پی تھی. اس کے بعد آپ نے NFC ایوارڈ کیا, اور آپ نے 60% سے زیادہ صوبوں کو پیسے دینے لگے. آہستہ آہستہ وفاق کے ڈیفیسٹ پھیلتے رہے. مشرف صاحب کے بھی آخری سال میں پاکستان نے 8.1% کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بہت زیادہ امپورٹ کیا کمپیئر ٹو جو ہم ایکسپورٹ کر پائیں. اور ہماری مشرف نواز شریف صاحب کے دور سے 99 سے ہماری آہستہ آہستہ ایکسپورٹ اس طرح ڈکلائن ہو رہی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم دنیا کی 1.8% ایکسپورٹ کرتے تھے, آج ہم دنیا کی 1.3% ایکسپورٹ کرتے ہیں. یا آپ اس طرح دیکھ لیں کہ 30 بلین جب آپ کی ایکسپورٹ تھی 92 میں, تو ویتنام کی ایکسپورٹ بھی 30 بلین تھی. نہیں, جب آپ کی اور ویتنام کی دونوں کی 1992 میں برابر ایکسپورٹ تھی. آج آپ 30 بلین پہ پہنچے ہیں, وہ 300 ملین پہ پہنچے. 300 بلین 10 گنا بڑھ گیا, ٹھیک ہے, 92 سے. تو ہمارا جو پسماندگی کا سفر تھا وہ تو ہم نے بہت پہلے سے شروع کیا ہوا تھا. جب NFC ایوارڈ ہوا, اس کے بعد جب وفاقی بجٹس بڑے ہو گئے, زیادہ ڈیفیسٹس بڑے ہو گئے, تو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑے ہوتے ہیں. اور پھر قرض کے اوپر اور قرض واپس کرنے کے لیے نیا قرض دیتے رہے. تو آپ دیکھیں کہ نواز شریف پیپلز پارٹی نے 8,000 ارب کا قرض لیا. پھر جب مسلم لیگ آئی تو انہوں نے 10,000 ارب کا قرض لیا. اور پھر عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ میں آ کے قرض واپس کروں گا, لیکن وہ آئے تو انہوں نے ایکچولی 25,000 سے 41,000 ارب روپے, یعنی کہ انہوں نے 17,000 ارب روپے کا قرض لے لیا. 78% آف آل ڈیٹ
debt taken in the last 70 years was just Imran Khan 4 years. اور جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے unless آپ اسٹرکچر چینج کریں آپ کا قرض بڑھتا رہے گا, کیونکہ آپ کو قرض دینے کے لیے بھی قرض دینا پڑ رہا ہے. تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ صرف نواز شریف کی حکومت میں یہ مسئلہ ہوا ہے. آپ کو یہ ہسٹوریکل ویو دینا پڑے گا کہ ساری حکومتوں کو اور قرض لینا پڑ رہا ہے.